وعلیکم میرے پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ آئے ہو تو سبسکرائب بھی کرو اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دباؤ، تمام اسلامک ویڈیو کو پہلے ملے۔ آج بات کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام پر۔ تو پہلے تو درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بیسی اور آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے جو آج کی ہدایت دی، کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم سے اس وعظ نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور اے میری قوم، تو اپنے رب سے بخش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے رحمت برسائے گا، جس سے تمہارے قید اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گی۔ وہ بول کر اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر عذاب کر دیا اور تم دیوانے ہو گئے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خداوند اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے اللہ تعالیٰ سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مردال اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے جائے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتے رہی، یہاں تک کہ سب کافر ہو گئے اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے ہمیں بچا لے۔ اور ابھی جو کرونا وائرس ہے یہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن بعض مسلمان جو ہے نا وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن بعض جو ہے نا وہ ابھی بھی نہیں سمجھے، ابھی بھی وہی گناہ کا کام کرتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو اپنا دوست مانو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، میں دوستی کرتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن تم تو آ جاؤ نا یار، کس طرف جا رہے ہو؟ تو آ جاؤ، آج سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ آج سے ہماری جو ہے نا گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تو کرتے ہو انشاءاللہ؟ اچھا تو پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اچھا، اگر سچے دل سے کیا ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو بھائیو، نماز قضا مت کرو، بہت سے بندے ہیں نا نماز نہیں کرتے، تو ہمارا چینل سبسکرائب بھی کرو اور بیل کا آئیکن ضرور دباؤ۔ چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔